اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہم اس ویڈیو کے اندر مرد اور عورت کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کی نیت کو ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ عورت کے لیے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت نماز عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے وقت عبادت کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اشراق و چاشت کے نفل ادا کر لے، یا پھر بطور شکرانہ 2 نفل یا 4 نفل یا 6 نفل جو ہے وہ ادا کرے، جس میں یہ نیت کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے رمضان مبارک کے اندر روزے رکھنے اور مجھے دیگر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح یہ مسئلہ عموماً پوچھا جاتا ہے کہ آیا کہ عورت عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز کی جماعت کرا سکتی ہے کہ نہیں کرا سکتی؟ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ عورت بالکل جماعت نہیں کرا سکتی۔ اگر عذر و مجبوری، جس طرح کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ ہر صورت میں ہم نے نماز ادا کرنی ہے، عید الفطر کی نماز ہم نے پڑھانی ہے، پھر اس کا طریقہ کار عذر و مجبوری یہ لکھا گیا کہ عورتوں کی جو امام ہے وہ صف کے درمیان میں ہی کھڑی ہوگی، صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی، بس 1-آدھے انچ کا فرق رکھے گی، تھوڑا سا آگے ہوگی، تو اس صورت میں وہ امامت کرائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت کے اوپر ویسے تو نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا واجب نہیں ہے، اس صورت میں علماء نے اجازت دی ہے عیدگاہ میں جانے کی کہ اگر باپردہ انتظام ہو عیدگاہ کے اندر، تو اس صورت میں عورت باپردہ ہو کر برقع پہن کر یا چادر پہن کر کے، جس کی وجہ سے باپردہ طریقے سے وہ عیدگاہ کی طرف جا سکتی ہے، کہ جس میں فساد کا اندیشہ نہ ہو، شر کا اندیشہ نہ ہو، تو اس صورت میں وہ عیدگاہ میں جا کر عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر سکتی ہے، ورنہ وہ نماز اس کے اوپر نہ واجب ہے اور نہ ہی وہ ادا کرنے کی پابند ہے۔ اگر گھر میں رہ کر عبادت کرنا چاہتی ہے تو اشراق و چاشت کے نوافل ہی ادا کرے گی، اور اس کے علاوہ شکرانے کے نفل بھی ادا کر سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ مرد کا طریقہ کار یہ ہے عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کا۔ سب سے پہلے نیت سن لیں، نیت کیا ہے؟ نیت یہ کرنی ہے، نیت کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں واسطے خدا کے، 2 رکعات نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ، واجب 7-6 زائد تکبیروں کے، منہ قبلہ کی طرف بند کی اللہ تعالیٰ کی۔ اگر امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے پیچھے اس امام کے، اگر امام پڑھا رہا ہے وہ کہے گا انا امام اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر، یعنی تکبیر پہلی کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ بلند کر کے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، یعنی کہ امام صاحب نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں پھر کہنی امام صاحب نے، اللہ اکبر، یعنی کہ 7 مقتدی بھی یہ تکبیریں کہیں گے، وہ بھی اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ پہلی تکبیر ہوگی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ آپ نے چھوڑ دینے ہیں، تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھانے کے بغیر آپ نے ہاتھ باندھ لیں۔ تیسری تکبیر کہی جائے گی، آپ نے ہاتھ بلند نہیں کرنے، فوراً آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ امام جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو تعوذ کہتے ہیں، وہ پڑھے گا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو تسمیہ کہتے ہیں وہ پڑھے گا، پھر الحمد شریف پڑھے گا، سورۃ فاتحہ جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد پھر سورت ملائے گا، پھر اسی طرح رکوع سجدے وغیرہ کر کے اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا امام تو پہلے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، پھر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سورت ملائے گا۔ اسی طرح رکوع میں جانے سے پہلے وہ 4 تکبیریں دوبارہ پھر دہرائے گا۔ ہر تکبیر کے اندر پہلی تکبیر جب کہی جائے گی آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں کی لو تک، پھر آپ نے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے کانوں کی لو تک، پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر پر بھی آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر پر بغیر ہاتھ اٹھائے آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اسی طرح 2 رکعات نماز جو ہے وہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ سلام پھیرنے کے بعد امام خطبہ پڑھے گا، خطبہ پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگی جائے گی۔ یہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کا جو ہے وہ مسئلہ کوئی بھی ہو، کسی قسم کا مسئلہ ہو، اس کے شریعت کے حوالے سے ہو، فقہ کے حوالے سے ہو، تو وہ آپ کمنٹس کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس مسئلے کو بیان کر دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔